نہیں دی اور پوری جو انگریزی لکھی ہے 27-28 صفحات میں انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو حکمران اتحاد کو کیسے یہ اضافی سیٹیں جو ہیں دی جا سکتی ہیں. اس کا کوئی جواب ان دو ججوں نے کہیں نہیں لکھا. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ 8 ججز کا وہ کب تک آ جائے گا؟ کیونکہ حکومت جو ہے دوسری جانب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر رہی ہے، کل قومی اسمبلی میں بھی بل آ رہا ہے اور وہ بڑی تیزی سے وہ قانون سازی آگے بڑھ رہی ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ریویو بھی 26 اکتوبر کے بعد لگنا چاہیے، ججمنٹ بھی 26 اکتوبر، اور جو حکومت کرنا چاہے کرے. اور جو چاہتے ہیں کہ جی جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کے لیے رکاوٹیں نہ بننے، ان کے بننے کے حوالے سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کہ نہ بنے، وہ پورا کرے اپنا شوق. پوری دنیا دیکھے، ہر ایک کی اصلیت سامنے آئے کہ کیا تھا، تو وہ ہونے دیں. میں سمجھتا ہوں یہ ججز جو ہیں ان کو بالکل ریلیکس سکون سے کام کرنا چاہیے. اور جو ریویو ہے وہ اگر 26 اکتوبر کے بعد جان ہے، وزن ہے، ایکسیپٹ ہو جائے، پی ٹی آئی کی مال غنیمت واپس ہو کے ان کو دے دیں 78 سیٹ. مسئلہ آ رہا ہے ٹائمنگ کا. سارے آپ لوگ ٹیکنیکل چیزوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو صحیح بات بتائی نہیں جا رہی. اصل ایشو وچلی گل دسو، میں نہیں بولتی، میرے بچ یار بولتے. یہ جو ججمنٹ ہے اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی اور بات ہو رہی ہے، اس بات تک پہنچے. میں جس بات کی بات کر رہا ہوں وہ جوڈیشل پیکیج 2/3 امینڈمنٹ اور 3 سال کا ٹینور بڑھنا، وہ اس طرف جائیں. جو کمٹمنٹ تھی، جو تباہی ہوئی کہ جی وہ سیٹ بیک ہوا سارا جوڈیشل پالیٹکس، اس وجہ سے شروع ہوئی. اب تو لیگل لڑائی ہی نہیں ہے، اس چیزوں کے فضول ہے. اب تو ایک طرف وہ سائیڈ ہے جو کہتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ 25 اکتوبر چیف جسٹس کو عہدہ سنبھالیں، ایک طرف وہ ہے کہ نہیں جوڈیشل پیکیج آئے اور ہر چیف جسٹس، ہر جج کو 3 سال ملے تاکہ چیف جسٹس قاضی فیصل مزید 3 سال رہیں. کیونکہ وہ خود انہوں نے حکومت کو کنوے کیا تھا جب ریویو میں 78 سیٹیں مال غنیمت والی سسپینڈ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے میسج کنوے کیا تھا کہ جی میں پہلے نہیں کیا، اس وقت ہی کیا تھا نا، اب کیا پہلے تو نہیں تھا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو 3 سال والا معاملہ ہے نا، قاضی صاحب اس میں اکیلے نہیں تھے. یہ کیونکہ حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اور سینئر ججز سے بھی رابطے تھے، لیکن مسئلہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ججز ان کو اندازہ ہوا یا جو بھی جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے، یا انہوں نے کہا کہ 3 سال سب کے جب بڑھ رہے ہیں تو 3 سال ہم رہیں گے تو پتہ چلے گا نا جوڈیشل. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب نے جو انٹرفیرنس کے معاملے کو ڈیل کیا، اس سے ججز میں خوف ڈیولپ ہوا، اپریہنشن ہے. یہ میں نہیں بات کر رہا، یہ آپ ہائی کورٹ کے ججز، اسلام آباد کے، لاہور کے، پشاور کے ججز سے بات کریں، سول ججز سے آپ کا تو واسطہ پڑتا ہے. ذرا ان سے قاضی صاحب ویسے کسی بندے بھیج کے نہ پوچھیں کہ وہ میرا جو معاملہ، جو میں نے 6 ججز کے خط کو معاملے کو ڈیل کیا ہے، اس کو جوڈیشری میں اندر انٹرنلی رائے کیا پائی جا رہی. قاضی صاحب کو اندازہ ہو جائے گا اس معاملے میں. جیسے منصور علی شاہ بھی شروع میں ساتھ تھے، انہوں نے بھی شہباز شریف سے میٹنگ کی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یار جو پبلک پلس کی جگہ ججز کی سوچ وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ہائی کورٹ کے ججز سوچ کیا رہے؟ لاہور ہائی کورٹ کی جب آنکھیں کھل گئیں، جب وہ آیا نوٹ جو ملک شہزاد نے ابھی کہا اے ٹی سی کے ججز کے حوالے سے انٹرفیئرنس، اور قاضی صاحب کہتے ہیں جی میرے دور میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں وہ وسط طریقے، میں سمجھتا ہوں ثاقب نثار کیا ارشاد حسن خان بھی ہوتا اس طرح ڈیل نہ کرتا جیسا قاضی صاحب نے کیا. بالکل. جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور ہائی کورٹ کی جوڈیشری کے حوالے سے جو بات کی آپ نے، وہ تو بہت ساری انفارمیشن بھی ہے، بہت سارے حالات ہم نے بھی جانچنے کی کوشش کی. ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے بہت مطلب ان کو بہت توقعات تھیں کہ جب 6 ججز کا خط آیا تو ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری کھڑی ہو جائے، جوڈیشری کے ہیڈ کھڑے ہو جائیں. لیکن جس طرح اس کو کنڈکٹ کیا گیا، جس طرح کی آبزرویشنز دی گئی، اس کے نیگیٹو اثرات جو لوئر جوڈیشری ہے اس پہ پڑے ہیں. اور ہائی کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے خط لکھے، جنہوں نے خط نہیں لکھے، وہ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کو یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے یا چیف جسٹس قاضی فائزہ ان کی جانب سے کچھ نہیں کیا گیا اور نہ ہی آگے کوئی امکان نظر آتا ہے. بلکہ ان کو تو وہ 26 مارچ کو جب میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوتی رہی ہے، پھر ابھی ریسنٹلی کوئی وکیل ملے ہیں ان کو بار کونسلز کے، تو وہاں پہ بھی 6 ججز کے خط کو اس طرح جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا رہا. اور ایک پرسیپشن ایک جو بنی یا بنائی گئی ہے، جو بھی ایک سمجھا گیا کہ شاید یہ 6 ججز کا خط جو ہے وہ کانسپریسی ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان انڈیویجولی ان ججز کے ساتھ ہوا کیا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے. اس وقت بھی ان ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یا کسی جگہ پہ بھی بالکل نہیں دیکھا جا رہا. تو اپنا مطیع اللہ جان صاحب یہ بتائیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ جوڈیشل پیکیج کیوں لوگ اعتماد کریں گے. 3 سال بڑا لمبا عرصہ ہے.
یہاں 6 ججز کی خط پہ آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری نہیں اچھا کی. جوڈیشل پیکج کا ایک اور پہلو بھی ہے سعد ملک صاحب. وہ پہلو یہ ہے کہ اگر لیٹ سے یہ کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ ہے یہ ہو جاتی ہے کسی بھی طریقے سے 2 نمبر طریقے سے یا 2 ججوں کے اس آرڈر کے اوپر عمل درآمد کر کے کسی بھی طریقے سے ہو جاتی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ پھر ان ججوں کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے جنہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا, کیونکہ انہیں 3 سال مل جائیں گے اور انہیں پتہ ہے ان 3 سال کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور امینڈمنٹ بھی آ سکتی ہے جس کے بعد ان کی باری بھی آ جائے گی جن کی نہیں آنی تھی. تو امینڈمنٹ ہی جب اس طرح ہو رہی ہیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں. یہ دونوں ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان یہ چیف جسٹس نہیں بن رہے, لیکن اب بن بھی سکتے ہیں اگر امینڈمنٹ ہوگی. جب اتنا اگر ایک امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو بعد میں دوسری بھی ہو سکتی ہے, تو کوئی نہ کوئی تو آس لگائی گئی ہے نا, امید دلائی گئی ہے. اور یہی ڈر ہے, خوف ہے, سیدھی بات. 6 ججز کے معاملے کو آپ نے ڈیل کیا ہوتا ساری جوڈیشری آپ کے ساتھ. اچھا آپ یہ بتائیں نا, اصل سوال یہ ہے کہ 6 اگست کے بعد کیا ہوگا. اگر الیکشن کمیشن جو ہے بظاہر تو وہ پارلیمنٹ کے کندھے پہ رکھ کے اب بندوق چلا رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے کندھے پہ اسٹیبلشمنٹ بندوق چلا رہی ہے رکھ کے, تو 6 اگست کے اگر الیکشن کمیشن عمل درآمد رپورٹ جمع نہیں کراتا اور لیٹ سے کہ وہ یہ موقف لیتا ہے کہ جناب اب پارلیمنٹ نے نیا قانون پاس کر دیا ہے, لیٹ سے وہ یہ موقف لیتا ہے, تو کیا پارلیمنٹ کے نئے قانون اس طرح پاس ہو سکتا ہے جب تفصیلی فیصلہ نہیں آیا؟ اگر تفصیلی فیصلہ نہ آنے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا تو تفصیلی فیصلے کے بغیر پارلیمنٹ قانون کیسے پاس کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, میرا خیال ہے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ججز ان پہ ہے کہ انہوں نے اپنا ججمنٹ دیا ہے تو عمل درآمد بھی ان کو کرانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ عمر رضا بندیال صاحب کی طرح 90 دن کے اندر انتخابات کی بات ہے, بعد میں بریفنگ 3 گھنٹے کی لے کے بس ٹھیک ہے جی خوش ہو گئے. یہاں جو ہے یہ ان ججز پہ پھر ذمہ داری ہوگی, میرا خیال ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ کریں گے. فی الحال ان ججز کو سکون مارنا چاہیے, اور یہ جو دوسری سائڈ ہے ان کو اپنا اسلحہ استعمال کرنے دیں. قاضی صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی نوٹ لکھیں گے, کبھی وہ ارشد شریف کیس میں, کبھی کیا وہ دوسرا وہ ریویو میں جی نہیں لگ رہا, کبھی کوئی ریسرچر کو بھیج دیں گے, کبھی کسی کمیٹی سے منصور علی شاہ صاحب کو کیا پتہ ہٹا دیں, وہ ہر چیز کریں گے. یعنی یہ ریٹائرمنٹ سنڈروم میں آ جائیں گے پھر. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی حکومت کرے گی یا جوڈیشری کی طرف سے جو اقدام ہوگا یہ خود ایکسپوز ہوں گے. دیکھیں جوڈیشری اگر آپ نے کمٹمنٹ کر کے عہدہ لینا ہے تو منصور علی شاہ صاحب کا 1 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. یہ ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ حکومت کے اندر طبقہ ہے جو کہتا ہے جی قاضی صاحب ابھی ججز میں نے نہیں کر سکے تو 3 سال میں کیا کریں. اچھا مجھے یہ 2 جج ہیں جو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کے پاس 2 جج ہیں. مطیع اللہ جان صاحب, ایک بات جو وہ کہہ رہے ہیں اس طرف سے آ رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی جا رہی ہے, اس سے پہلے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا, اس کو سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی انہوں نے تسلیم کر لیا, مطلب اس کو سپریم کورٹ نے. تو اب بھی ایکٹ کیا سپریم کورٹ تو تسلیم نہیں کرے گی, 8 ججز جو ہے وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیونکہ لیجسلیشن تو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے وہ ایک ماجرائی بڑھے گی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلے میں ایک ویپن ابھی سپریم کورٹ کے 8 ججوں کے پاس موجود ہے, اور وہ یہ کہ جو مخصوص نشستیں جو کچھ الیکشن کمیشن نے فیصلے کیے اور مخصوص نشستیں دے کر جو پریزیڈنٹ کے الیکشن کروائے گئے, سینٹ کے الیکشن کروائے گئے, تو کیا تفصیلی فیصلے میں 8 ججز یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ وہ سب کچھ غیر آئینی تھا؟ اگر حکومت اور پارلیمنٹ طبلِ جنگ بجا رہی ہیں سپریم کورٹ کے ایک بڑے عام فہم فیصلے کے خلاف, تو پھر سپریم کورٹ کے پاس بھی ہتھیار ہے, وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جو مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نے پہلے دی تھی حکمران اتحاد کو, جس کی بیس پہ سینٹ کے الیکشن ہوئے, صدر کے الیکشن ہوئے, تو وہ بھی غیر آئینی ہے. پھر تو یہ اگر وہ کر سکتے ہیں نا ابھی, کیونکہ یہ اس سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور یہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی رائے نہیں آئی ابھی تک, مگر تفصیلی فیصلے میں یہ کام بھی آ سکتا ہے. اچھا دوسری بات, جو الیکشن ایکٹ ہے, الیکشن ایکٹ کے ذریعے آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ دینا ہے اس میں آئین کی تشریح ہونی ہے, الیکشن ایکٹ کی تشریح کی بات نہیں ہے. کیونکہ الیکشن ایکٹ کے ہو سکتا ہے الیکشن ایکٹ کے اندر جو پروویژن دی گئی ہیں ان کو بھی وہ آئین سے متصادم کنٹراڈکشن قرار دے سکتے ہیں, وہ ایسی بھی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ جب الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر ہی سوال اٹھ جائے گا تو پھر اس کے بعد تو میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر اراکین کے حوالے سے اپنی رائے دینی ہوگی اور اس پہ کارروائی بھی کرنی ہوگی.
الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا آ سکتا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے تو جو پریس